والقرآن المجيد والبرهان الرشيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الرشيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام تعریف و توصیف اللہ مجدہ کے لیے ہے کہ جو مالک کل بھی ہے اور مالک ششق جہت بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و توصیف کے بعد نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محمود دانہ غیوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی عقیدتوں کو پیش کرنے کے بعد تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم سب کو کہ اس نے پھر ایک بار اپنے محبوب و مقبول بندوں کا تذکرہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی. اور یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ رب کریم ہم سب کو تا قیامت اپنے محبوب مقبول بندوں کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹا دیتا ہے کہ جس قدر جلد پانی آگ کو نہیں بجھاتا. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے جائیں گے ہمارے گناہ مٹتے جائیں گے، ہمارے گناہ مٹتے جائیں گے. ہم دیکھیں گے کبھی آگ اگر لکڑی کو ہم نے جلائی ہو اور اس کو اوپر اچانک سے پانی ڈالے تو ایک ساتھ آگ نہیں بجھے گی کبھی، بلکہ بہت زیادہ اس کو اوپر پانی ڈالنا پڑے گا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹا دیتا ہے کہ جس قدر جلد پانی آگ کو نہیں بجھاتا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جائیں، پتہ نہیں کتنے ہمارے گناہ بخشے چلے جائیں گے اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے. تو اس واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ فرماتے ہیں قال ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامه على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها. ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال پر ایک مجدد بھیجتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال پر ایک مجدد بھیجتا رہے گا جو کیا کرے گا من یجدد لها دینها، جو دین کی تجدید کرے گا، دین کو تازہ کرے گا، دین میں جو پھیلی ہوئی بدعات ہوگی ان کو مٹا دے گا، حضور کی سنتوں کو عام کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کئی مجدد بھیجے، ان میں سے ایک مجدد ایسا بھی ہے کہ جو سلطان الاولیاء ہے، جو سردار الاولیاء اولیاء کا سردار ہے. وہ کون مجدد ہے؟ اس کا نام آج دنیا جانتی ہے. ایک مرد قلندر حضور سلطان قریب الجدین والطرفین صاحب البرہانین والسلطانین امام الفریقین والطریقین صاحب منہاج السراجین حضور سیدی آدم حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کو لوگ اس نام سے پہچانتے ہیں اور آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں خود آپ
فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر 500 سے زائد عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اسلام قبول کیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ میرے ہاتھ پر فجار اور فساق نے توبہ کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شان و شوکت بھی عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ بچپن سے آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کی تشہیر ہو گئی تھی، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کا سردار آنے والا ہے، اولیاء اللہ کا سردار آنے والا ہے، اور کسی عام بندے نے نہیں دی، کسی پریشان آ کے نہیں دی، بلکہ حکمت خضرہ کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ فرماتے ہیں آپ کے جو والد محترم ہیں حضرت ابو صالح جنگی موسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ نے، آپ کی جو والدہ ہیں حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے جو نانا ہیں حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں بے شمار آپ کی کرامت ہے۔ حضرت ابو صالح جنگی موسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کے خواب میں تشریف لائے، فرمایا یا ابا صالح آتا اللہ ابنا وہو ولی و محبوبی و محبوب اللہ، اے ابو صالح اللہ نے تجھ کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے کہ جو کہ میرا محبوب ہے اور رب عز و جل کا محبوب ہے، جو کہ رب عز و جل کا محبوب ہے۔ ابھی بات ختم نہیں کی، بات ابھی تک ختم کی نہیں ہے، آگے خود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی سن لو کہ اس کی اولیاء اور اقطاب میں ایسی شان ہوگی جیسی میری انبیاء و مرسلین میں شان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مقام و مرتبہ سے نوازا۔ ایک تمہید پیش کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ولیوں کی چاہنے سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ولیوں کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر ولی چاہ لے تو سمندر کے اندر سے بھی سمندری امت نکال کر لیا ہے۔ ماجرا کیا تھا؟ ماجرا سنتے پھر واقعہ ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ ماجرا یہ تھا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی کہ اے سلیمان علیہ السلام سمندر کی طرف جائیے اور ہماری قدرت کا نظارہ کیجیے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وہ واحد ہستی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اور بھی ہے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو پوری دنیا پر حکومت کرنے کا شرف ملا۔ قرآن کی دعوت میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا پر حکومت کرنے کا راج بھی آپ کو شرف اس کا حاصل ہوا۔ تو اس بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی کہ ہماری سمندر کی طرف جائیے، قدرت کا نظارہ کیجیے، تو آپ جب پوری دنیا پر حکومت ہوتی ہے تو جن بھی اور جتنے بھی مخلوق ہوتی ہے سب آپ کے تابع ہوتی ہے، ایک انصاف کی بات ہے۔ تو اس بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ جن بھی تھے، آپ اپنے جنوں کو اور وزیروں کو اپنے ساتھ لے کر جب سمندر کے کنارے پہنچے تو ساری چیزوں کو دیکھا، لیکن کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی کہ تعجب میں ڈالنے والی ہے، یعنی کہ ہماری قدرت اس میں کوئی ایسا نظر تو نہ آیا۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک جن کو حکم دیا کہ اندر جاؤ، سمندر کے اندر جاؤ اور ہوتا لگاؤ اور اس کی خبر لاؤ اندر کیا ہے۔ جن گیا اندر کی خبر لایا، کہنا لگتا ہے آقا میں تو اتنی دیر تک جا نہیں سکا، پھر دیر تک جا ہی نہیں سکا۔ اب دوسرے جن کو حکم دیا جو اس سے طاقتور تھا، اس کو حکم دیا جاؤ اندر ہوتا لگاؤ اور خبر لاؤ کیا چیز اندر ہے۔ جب وہ جن طاقتور اندر گیا تو اس بارے میں آتا ہے کہ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بھی دیر تک نہ جا سکا، وہ بھی دیر تک نہ جا سکا۔ آپ نے اپنے وزیر کو حکم دیا، آپ کے وزیر حضرت عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے وزیر ہیں، آپ نے ان کو حکم دیا کہ عاصم بن برقیہ اندر جائیں اور سمندر کا نظارہ کریں، بشر ہے، آدمی ہے، کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں حکم پتا تھا کہ یہ آدمی ہے، ان کو کیسے پتا چلے گا اندر جا کے، لیکن اللہ کے نبی یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو حضرت عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حکم دیا کہ اندر جاؤ اور اندر کی خبر لاؤ۔ حضرت عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ولی ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کچھ ہی دیر میں سمندر کے اندر جا کر سمندر کے اندر سے ایک سمندری گنبد لا کر آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ ایک جن نہ کر سکا،
ایک طاقتور جن بھی نہ کر سکا جو اللہ کے ولی کو طاقت ملی ہوئی ہوتی ہے وہ جن کو بھی طاقت نہیں ملی ہوئی ہوتی. حضرت عاصم بن برقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اندر گئے تو آپ نے سمندری امت لا کر حضور کی بارگاہ میں یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. اچھا یہ تو ہم آگے سنیں کہ واقعہ طویل ہے. تو یہ معذرہ کیا تھا؟ سمندری امت اندر کیوں رکھا گیا؟ اس کا معذرہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب اس کو باہر لایا گیا اس کے چاروں دروازے کھلے ہوئے تھے. ایک دروازہ اس کا یاقوت کا تھا، دوسرا ہیرے کا تھا، تیسرا موتی کا تھا اور چوتھا زمرد کا تھا. یہ چاروں پتھر ہیں تو ان چاروں پتھروں کا یہ دروازہ تھا. وہ دروازوں کا عالم یہ تھا کہ چاروں دروازے سمندر کے اندر کھلے ہوئے. تو آپ کی بارگاہ میں جب لایا گیا اور اتفاق ایسا ہوا، صاحب راوی روایت کرتے ہیں اس بارے میں کہ اس طرح اتفاق ہوا کہ چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود پانی کا کوئی قطرہ بھی اندر نہ گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی شان. یہ دیکھیں کہ دروازے کھلے ہونے کے باوجود سمندر پورا گھیرا ہے پھر بھی پانی کا کوئی قطرہ اندر نہ گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک حسین نوجوان صاف ستھرے لباس میں مشغول نماز تھا، یعنی نماز پڑھ رہا تھا. نماز سے فارغ ہوا تو آپ علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم. اسے جواب دیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ نوجوان تجھے یہ کیسے مرتبہ ملا؟ تجھے یہ اس سے حکم اس سے پوچھا، اس نے دریافت کیا. ابھی دریافت دیکھیں اس نے کیسی بات بتائی. اللہ کرے یہ جو میں واقعہ لایا ہوں یہ اس کی وجہ سے لایا ہوں اور انشاءاللہ اس پر ہم تھوڑی طویل بھی گفتگو کریں گے کہ بندے کو کس وجہ سے مقام و مرتبہ ملا، بندے کو کس وجہ سے مقام و مرتبہ ملا. اس بندے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شخص نوجوان کہنے لگا اے اللہ کے نبی کہ میرے والد جو والد محترم اور میری والدہ میں نے ان کی 70 سال خدمت کی. میں نے ان کی 70 سال خدمت کی. اچھا والد محترم کا کیا حال تھا؟ والد محترم معذور تھے اور والدہ جو تھی وہ نابینا تھی. اس حال میں نے ان کی 70 سال خدمت کی ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بندہ ایک معذور شخص بھی ہو، ایک نابینا بھی ہو اور ماں باپ ہو. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی میں نے خدمت کتنے سال کی ہے؟ 70 سال خدمت کی ہے. فرماتے وہ شخص کہنے لگا کہ میری والدہ کا جب وفات کا وقت قریب آیا نا تو میری والدہ نے کہا کہ دعا کی میرے لیے، اے میرے رب میرے بیٹے کو درازی عمر بالخیر و عافیت نصیب فرما. کس نے دعا دی ہے؟ ماں نے دعا دی ہے. کس نے دعا دی ہے؟ ماں نے دعا کی، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی قدموں کے نیچے جنت ہے. اس نے دعا دی ہے، کیوں دعا نہ لگی ہوگی؟ تو درازی عمر بالخیر و عافیت کی دعا دی. باپ کے بارے میں آتا ہے جب باپ کے وفات کا وقت قریب آیا تو باپ نے دعا دی اے میرے رب میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت میں داخل فرما دے کہ جہاں شیطان مداخلت نہ کرے، یعنی شیطان گھس ہی نہ سکے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں ساحل سمندر آیا، یعنی سمندر کے پاس آیا اور سمندر کے پاس میں جب اپنے والدین کو دفن کر کے آیا سمندر کے پاس جب میں آیا تو میں نے اس گنبد کو دیکھا اور میں اس گنبد کے اندر چلا گیا اور اس بارے میں یہ ہوا کہ فرشتہ آیا، فرشتے نے اس گنبد کو اٹھا کر سمندر کی تہ میں لگا دیا. اچھا ماجرا کیا ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کب سے ہو تم یہاں پر؟ یہ تو بتاؤ کب سے ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام جب پوچھا اس سے تو اس نوجوان نے کہا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہوں. اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے کتنا فاصلہ بنا؟ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور تک 2000 سال کا فاصلہ رہا. 2000 سال کا فاصلہ رہا. دعا کس کی تھی؟ ماں کی. باپ نے کیا دعا کی؟ شیطان مداخلت ہی نہ کرے. ماں نے کیا دعا کی؟ درازی الخیر. کیسی بھی 2000 سال گزر گئے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس شخص کا اندر اس کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا. نوجوان کا نوجوان ہی رہا وہ شخص. یہ ماں باپ کی خدمت کرنے کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. اچھا بھی رزق کہاں سے آتا ہے کہ سمندر کے اندر کی مچھلیاں کھاتا نہیں، بلکہ اس بارے میں آتا ہے، اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کے پاس روزانہ ایک سبز پرندہ آتا کہ جو اپنی چونچ میں ایک پیلی چیز لاتا تھا. وہ پیلی چیز وہ شخص کھا لیتا تھا. وہ شخص کہتا ہے رب تعالیٰ کہ وہ تمام نعمتیں جو دنیا کی ہیں تمام لذتیں اس کے اندر شامل ہو گئی. وہ ایک نقطے کے اندر، وہ ایک دانے کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا. کس وجہ سے؟ اپنے والدین کی وجہ سے.
اپنے والدین کی خدمت کی وجہ سے آج میں اور آپ بتائیں اپنے والدین کی خدمت ہم نے کتنی کی ہے، ہم نے ان کو جھاڑا کتنا ہے. آج کل میں اگر بات کروں تو لوگ منافقت پہ تلے پڑے، خلافت کے پیچھے لگے پڑے. بھائی نہیں پڑے، نہیں پڑے. جب تک اگر بندہ اگر ولایت کے لیے بھی نکل جائے نا، اور ماں اگر صدا کر آیا ہوا ہے تو ولایت نہیں ملے گی، ولایت نہیں ملے گی. میرے والد محترم حضور اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جب گئے تو پہلی مرتبہ گئے تھے تو آپ کی بارگاہ میں آتا ہے کہ پوچھا میرے پیر و مرشد نے یہاں پہ شکیل کیوں آئے ہوئے تھے؟ تو حضور آپ کا فیض لینے کے لیے آیا. بولا فیض لینے کے لیے؟ بولا ماں باپ ہیں آپ کے؟ بولا باپ کو نہیں لیکن ماں ہے. بولے جا ان کی خدمت کرو مل جائے گی خود بخود فیض. ان کی خدمت کرو فیض خود بخود مل جائے گا، ہمارے پاس کیا لینا ہے. تو پتا چلا کہ ماں کے پاس سب سے پہلے جو بندے کو جگہ ملتی ہے، بندے کو درجہ ملتا ہے، مقام و مرتبہ، وہ ماں باپ کے یہاں سے ملتا ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ علم کو طلب کرنے کے بارے میں اطلب العلم من المہدی الی اللحدی. مہد کہتے ہیں جھولے کو، لحد کہتے ہیں قبر کو. علم کو طلب کرو ماں کے پیٹ سے اپنی قبر تک. تو بندے کو پتا چلا کہ اگر ولایت ملتی بھی ہے، اگر خدمت کرنی بھی ہے تو میرے ماں باپ کی خدمت کرے. کوئی شخص اگر ایسا ہے ماں باپ کو ستاتا رہتا ہے، دن بھر نوافل پڑھتا رہتا ہے، نوافل قبول نہیں ہے. ماں باپ ایک اس کے پریشان لگے پڑے، اس کو ستا کر آیا، ان کو گالی پڑھ کر آیا اور پھر نوافل پڑھ رہا تھا، کوئی اصلاح اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا. تو آج کل ہمارے یہاں پر کیا لوگ منافقت پہ تلے ہوئے. ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں. کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا آپ کو منافقت سے، آپ لوگ ہی نہیں، ہمارے بہت سارے مخلوق ایسی جو ایسی حرکتیں کرتی ہے، خلافت کے پیچھے لگی پڑی نہیں ملے گی اسے. اگر ان کی ولایت کے پیچھے پڑ جائے نا، جتنی ہم منافقت اور خلافت پہ محنت کرتے ہیں، اگر ہم اتنی ولایت پہ محنت کر لیں نا تو خلافت ہماری چوکھٹ پہ پڑی ہوگی، خلافت ہماری خود چوکھٹ پہ پڑی ہوگی. لوگ کہنا ہے کہ حضرت یہ خلافت نہیں ہم سے. یہ ہم ماں باپ کی اپنی خدمت کریں. حضرت باجد بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشر المعجوب میں دادا علی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 10 بڑے اماموں، تصوف کے 10 بڑے امام میں ایک بڑے امام حضرت باجد بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا ادب کتنا تھا، ماں باپ کے فرما بردار کتنے تھے. واقعہ بڑا مشہور معروف ہے کہ سردی کی رات تھی، ماں نے پانی طلب کیا. جب پانی طلب کیا تو اتنی دیر میں جب باجد بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ پانی لائے تو ماں سو گئی تھی. ماں سو گئی تھی، اٹھانا بیدار کرنا نہ سمجھا. مطلب بعد میں جب اٹھے گی جب میں ان کو دے دوں گا. آج ہمارا کیا ہوتا ہے اگر ہماری والدہ سو جائے تو ہم جھاڑ کر اٹھاتے ہیں، بھائی پانی منگوایا تھا، پانی پینا بیٹا پھر میں سو جاؤں. ہم اس طرح کرتے ہیں. لیکن وہ دیکھیں اللہ کے ولی باجد بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پھر ادھر ہی کھڑے رہے. سردی اتنی رات تھی کہ ان کا پورا گلاس بھرا ہوا تھا. اس صورت میں یہ ہوا کہ ان کے اوپر پانی کے چند قطرات ان کے انگلیوں پہ آ کر گر گیا. جب ان کے انگلیوں پر آ کر گرے تو سردی اتنی رات تھی، سخت شدید رات تھی کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اس وجہ سے آپ کے ہاتھوں پر برف جم گئی. ماں جب بیدار ہوئی نا تو دیکھا باجد بستامی کو، کہا یہ باجد بستامی کیوں کھڑے ہو؟ کہا ماں تم نے پانی طلب کیا تھا تو پانی دے کر کھڑا ہو جب سے. تو بولا دو پانی. تو جب ماں کو پانی دینے لگے تو اس صورت میں یہ ہوا کہ کھال اسی کے اندر جم چکی تھی برف کے اندر. تو جب گلاس کو ہٹانے لگے تو ساتھ کھال بھی ہٹ گئی، ساتھ کھال بھی ہٹ گئی، وہ خون بہنے لگا. ماں نے جب دیکھا نا حضرت باجد بستامی کی ماں نے، ان کا یہ واقعہ بیان کرتا ہوں میں، حضرت باجد بستامی کی ماں نے جب یہ واقعہ دیکھا نا کہ میرے بیٹے کے ہاتھ سے خون نکلا تو دعا دی. دعا کیا دی؟ فرمایا اے میرے رب میں بھی اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جائے. میں بھی اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جائے. ایک مرتبہ اور واقعہ تھا حضرت باجد بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میلے کے دور میں جھاڑیاں ہوتی تھی دروازہ بند کرنے کے لیے. تو ہوا تیز چلی تھی، سردی کی رات تھی. ماں نے حکم دیا اے باجد بستامی جھاڑیوں کو بند کرو، ان جھاڑیوں میں سے ایک کو بند کر دو. حضرت باجد بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. جب بند کرنے کا واقعہ آیا تو ماں اتنی دیر میں سو گئی. اب ماں کے اتنے فرما بردار تھے، بند کرنی چاہیے تو کوئی سی بند کرتے ہیں، لیکن بیٹھے رہے ہوئے سوچتے رہے یار ماں نے کون سی کہی، یہ والی بند کروں یہ والی بند کروں، یہ والی بند کروں یہ والی بند کروں. اتنے میں آدھی رات گزر گئی، آدھی رات گزر گئی. ماں نے جب بیدار ہوئی تو ماں نے پوچھا یہ بات کدھر کی بیٹھے ہوئے؟ تو ماں کے پوچھنے پر جب عرض کیا اے میری ماں تو نے کون سا بتایا تھا بھول گیا، اس وجہ سے میں ادھر بیٹھا ہوں کہ تیری نافرمانی نہ ہو جائے کہ کون سی دروازہ بند کروں. یہ ماں کا ادب و احترام کا. جب باجد بستامی بنتے آپ کا جب وفات کا وقت قریب آیا نا،
آپ تو وفات کر چکے. کسی نے خواب میں پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ میں جب حضور کے رب کے حضور پیش ہوا تو اس سے رب نے فرمایا اے بوڑھے کیا لائے ہو، اے بوڑھے کیا لائے ہو؟ تو حضرت باجد بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے. آپ نے فرمایا کہ جب بندہ فقیر شہنشاہ کی چوکھٹ پر آتا ہے تو کچھ لینے نہیں آتا، تو کچھ دینے نہیں آتا بلکہ کچھ لینا آتا ہے. جب فقیروں کی چوکھٹ پہ شہنشاہ آتا ہے تو کچھ دینے نہیں آتا بلکہ وہ لینے آتا ہے. تو بڑا اسی جواب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش و مغفرت فرما دی. یہ کس وجہ سے؟ ماں کی دعا کی وجہ سے. ماں نے کیا فرمایا؟ ایک میرے رب میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. تو ماں کا جب اتنا عدم و مقام تھا تو پھر باجد بستامی بنتے. تصوف کے بڑے اماموں میں ایک بڑے امام حضرت باجد بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. تو یہ ماں باپ کا ادب کرنے کی وجہ سے یہ مقام و مرتبہ ملتا ہے. اور یاد رکھیے گا صحبت کا بھی ایک بڑا اثر پڑتا ہے، صحبت کا بھی ایک بڑا اثر پڑتا ہے. بڑا واقعہ مشہور معروف ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ بچپن ہی کے اندر آپ کو اپنی ولایت کا علم ہو گیا تھا. اور آپ کے بارے میں آتے جب آپ سفر کے لیے نکلے تو اس صورت میں ڈاکوں نے جب آپ کو لوٹ لیا، آپ کے قافلے کو، ڈاکوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی. توبہ کیوں کی؟ وجہ کیا بنی؟ صحبت کی وجہ سے. صحبت کیا تھا؟ سچ کا. اس کی وجہ سے ماں کی وجہ سے. اگر ماں سچ سکھا دینا تو آج بیٹے بھی غوث اعظم بنتے ہیں، بیٹے بھی غوث اعظم بنتے ہیں. ماں نے کیا کہا تھا؟ ہر حالت میں بیٹا سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا. جب ہر حالت میں سچ بولا تو ڈاکوؤں نے بھی توبہ کر دیا. آج ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ بچہ اگر کھانا نہ کھائے اللہ بابا آ جائے گا، استغفر اللہ، بابا آ جائے گا. اب بچے کو خود جھوٹ سکھاتے ہیں تو بڑے ہو کر وہ کاروبار میں سود خوری کرتا ہے. اور کیا کرے گا؟ اگر ہم اپنے بچوں کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی تربیت دیں تو ہمارا بیٹا سود خوری کوئی نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، گالی نہیں بکے گا. کیونکہ ہم اگر اچھی تربیت دیں گے تو بچہ پھر اچھی تربیت والا ہی بنے گا. تو حضرت سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے تو ہم اپنے واقعے کی طرف چلتے ہیں. حضرت عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب اتنا مقام و مرتبہ ملا، کچھ ہی دیر میں آپ نے سمندر کے اندر سے ایک سمندری گنبد نکال کر حاصل کر دیا. جنوں کو وہ طاقت دی گئی جو اللہ کے ولیوں کو طاقت دی گئی. تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ کے امتی کا یہ حال ہے تو سلطان الاولیاء، امام الانبیاء، جو امام الانبیاء ہے ان کے امتی کا حال کیا ہوگا؟ ان کے امتی کے اولیاء کا عالم کیا ہوگا؟ اور جو امتی کے اولیاء کا جو سردار ہو پھر اس کا مقام مرتبہ کیا ہوگا؟ آپ خود فرماتے ہیں نظرت الى بلاد اللہ جمیعا کفرت اتصالی. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام شیروں کو ایسے دیکھتا ہوں اپنی ہتھیلی میں جیسے کہ رائے کا دانہ، جیسے کہ رائے کا دانہ میں اپنی ہتھیلی میں دیکھتا ہوں. یہ سلطان الاولیاء ایسا مقام مرتبہ ملا. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے لوح محفوظ کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان النبوۃ فی اللوح والمحفوظ، کہ میری جو آنکھ کی پتلی ہے یہ لوح محفوظ میں نقش کی ہوئی ہے. آپ کے ایک مرید ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس سیدی غوث اعظم کے بارگاہ میں، تو اس نے عرض کیا حضور آج میرے کو 40 مرتبہ احتلام ہو گیا، 40 مرتبہ احتلام ہو گیا. فرمایا ڈر مت، لا تخف، تو خوف مت کر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ تیری جو قسمت تھا اس کے اندر لکھی بھی تھی زنا، اسی وجہ سے میں نے اس کو بدل کر 40 کا احتلام لکھ دیا. یہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اور آپ کو ہر چیز پہ دیکھا جائے، آپ کا علمی مقام دیکھا جائے، آپ کا توحیدی مقام دیکھا جائے، آپ کی کرامات پر بات کی جائے، جس چیز پر بات کی جائے آپ کے بارے میں آتا ہے. آپ کے علمی مقام کے بارے میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ قرآن کی تفسیر کے بارے میں کتنا علم تھا، قرآن کی تفسیر کے بارے میں کتنا علم تھا. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو ایک آیت آپ نے لی، اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دی. سامنے ایک عالم صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک تفسیر بیان کی، ان سے پوچھا حضرت آپ کو آتی ہے؟ بولا جی مجھے بھی آتی ہے. 2 بیان کی، 3 بیان کی، 4 بیان کی، 5 بیان کی، یہاں تک کہ 11 تفسیریں بیان کر دی. 11 تفسیریں بیان کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. ہمیں تو لگا ایسے ہی 11 تفسیریں لکھنا آسان بات نہیں ہے. تو 11 تفسیریں جب لکھتی تو
جو سامنے حضرت بیٹھے ہوئے تھے علامہ صاحب، اس سے پوچھا اب پتہ ہے آپ کو؟ بولا جی پتہ ہے، 12ویں بیان کی، 13ویں بیان کی، بولا اب پتہ ہے؟ بولا اب نہیں پتہ مجھے۔ 12 تفسیر بیان کر دی، 11ویں کی، 13ویں کی، 14ویں کی، 20 کر دی، 30 کر دی، یہاں تک کہ آپ نے اس آیت مبارکہ کی 40 تفسیر بیان کر دی۔ اس آیت مبارکہ کی 40 تفسیر بیان کر دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید میں بھی علم و مقام میں مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ ایک وقت کا مجدد ہوتا ہے جس کو ساری چیزیں ملتی ہیں، جس کو ایک ساری چیزیں ملتی ہیں۔ آئیے ہم توحید کے بارے میں سنتے ہیں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور آپ نے ولایت کے بارے میں بتایا، ولایت تجھے کس طرح ملے گی، ولایت اگر حاصل بھی کرنی ہے تو کس طرح ملے گی۔ آپ اپنے 40ویں خطبے میں فتوح الغیب کے اندر آپ لکھتے ہیں، یہ بات نقل فرماتے ہیں آپ 40ویں خطبے میں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اپنے دل سے حسد اور تمام جتنے بھی برائیاں ہیں سب کو نکال دے۔ تو اپنے دل سے حسد، سب سے پہلی چیز کیا ارشاد فرمائی؟ تو اپنے دل سے حسد اور تمام جتنی بھی برائیاں چیزیں ہیں سب نکال دیں، پھر تجھے خدا ولایت کا منصب عطا فرما دے گا۔ ادھر ہی بس نہیں کیا، آگے بھی ارشاد فرمایا ولایت کے ساتھ اور کچھ بھی ملے گا۔ آئے کیا ارشاد فرمایا؟ وَتُؤْمِنُ عَلَى الْأَسْرَارِ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے غیب کے خزانوں کا چوکیدار بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے غیب کے خزانوں کا چوکیدار بنا دے گا۔ آگے بس نہیں کی، آگے بھی ارشاد فرمایا وَيُرَدُّ عَلَى التَّقْوِينِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو تیرے ہاتھ پر تقوین کو جاری فرما دے گا۔ تقوین کیا ہے؟ یعنی اگر ولی کہتے کن ہو جا تو وہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات دے سکتا ہے۔ ایک صفت ایسی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نہیں مل سکتی وہ ہے خدائیت، وہ ہے الوہیت، یعنی معبودیت۔ وہ واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود ایک ہی بندہ ہوتا ہے، ایک ہی شخص، ایک ہی ذات ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ دو میں تقسیم نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں ہے نا، اگر دو معبود ہوتے کیا ہوتا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو معبود ہوتے کبھی ضرور فساد ہوتا۔ ایک کہتا میں آسمان سے بارش برساؤں تو ایک کہہ رہا نہیں بارش نہیں برسانا، تو ایک ہی معبود ہے، وہ ہے واجب الوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو کسی میں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صفت عطا فرمائی۔ انشاءاللہ اس پر کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا انشاءاللہ اس بارے بیان کریں کہ حضور کو کون کون سی صفات ملی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَيُرَدُّ عَلَى التَّقْوِينِ، جب تجھے خدا ولایت کا منصب عطا فرما دے گا تو تیرے ہاتھ پر ان کو بھی جاری فرما دے گا، تیرے ہاتھ پر ان کو بھی جاری فرما دے گا۔ جب یہ ولی کا مقام ہوتا ہے نا تو سلطان الاولیاء کا مقام تو پھر مقام و مرتبہ ہی ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حضرت سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے کو میرے پاس لے کر آ گئی کہ حضور اس کو اپنے جیسا بنا دیں، حضور اس کو اپنے جیسا بنا دیں۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایسے ویسے تو مقام مرتبہ آپ کا، لیکن جو مقام مرتبہ اور آپ نے حاصل کیا اپنے نفس سے مجاہدات کر کے آپ نے مقام مرتبہ حاصل کیا۔ 40 دن تک کھانا نہیں کھایا آپ نے، 40 دن تک آپ نے کھانا نہیں کھایا، بادل آپ کے سامنے پھٹ پڑا، ایک نور الفتح الربانی کے اندر لکھتے ہیں حضور سیدی غوث اعظم کے بارے میں کہ آپ کے سامنے ایک نور آیا تو اس نے کہا کہ حضور آپ کے لیے جتنی ساری چیزیں حرام تھی وہ ساری چیزیں حلال کر دی گئی۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے لیے جو چیزیں حلال تھی حرام تھی، جو پہلے کے لیے حرام تھی وہ میرے لیے حلال کیسے ہو جائیں گے، وہ میرے لیے حلال کیسے ہو جائیں گے؟ فرمایا مردود تو لوٹ جا، مردود تو لوٹ جا۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی آپ سمجھ گئے شیطان ہے۔ تو شیطان نے کیا جواب دیا؟ شیطان نے کہا کہ میں اسی نور سے 70 اہل طریق کو برباد کر چکا ہوں، اس نور سے یعنی اسی بہکاوے کی وجہ سے میں نے ساری چیزیں حرام، میں نے ساری چیزیں جو حرام تھی وہ حلال کر دی، اسی وجہ سے میں نے جو 70 جو طریق تھے ان کو میں نے برباد کر دیا، ولایت کے منصب سے انہیں ہٹا دیا۔ تو ولایت کا منصب ایسے عطا نہیں ہوتا، بہت زیادہ مرتبہ ہمیں اس میں کوشش کرنی پڑتی ہے، نفس کی ریاضت و مجاہدات کرنی پڑتی ہیں۔ تو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بچے کو آپ کے سامنے لایا جائے آپ نے فرمایا جاؤ یا میں بنا دوں اس کو اپنے جیسا، وہ عورت چلے گئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ وہ عورت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، دیکھا کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرغی تناول فرما رہے ہیں اور بچہ دال کھا رہا ہے، بچہ دال کھا رہا ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی ماں نے جب دیکھا تو کہا کہ آپ مرغی کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا دال کھا رہا ہے، میرا بیٹا دال کھا رہا ہے۔
فرمایا کہ ابھی پھر آپ نے اپنا ایک کرامت دکھائی. دیکھیں اب یہ کن جو ہو جاتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کو عطا فرماتا ہے. کن ہو جاتا وہ ہو جاتا ہے. وہ سیدی موسیٰ نے جب کلمہ سنا, اس کا جملہ سنا, تو آپ نے تمام مرغی جو ہڈیاں تھی اس کو جمع کی اور اس کو کہا کن بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا. اس مرغی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مرغی یکایک زندہ ہو گئی اور اپنی آوازیں نکالنے لگی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کرامت عطا فرمائی. آپ نے کہا کن ہو جا. امام الانبیاء, یہ سلطان الاولیاء کا یہ مقام ہے, تو امام الانبیاء کا کیا مقام مرتبہ ہوگا جب امام سب سے الگ مرتبہ ملا, کیا مقام مرتبہ ملا. سیدی اعلیٰ حضرت اپنے اشعار میں ایک شعر لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اسی کے اندر حضور صرف کم ہی فرماتے تو کام ہو جاتا ہے, بإذن اللہ کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی آپ فرماتے ہیں کہ صرف کم کا جو رس ہے وہی صرف کان میں چلے جائے تو وہ زندہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محمود کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کم ہی کہہ دیں تو ساری چیزیں درست ہو جائیں گی, جو مردہ ہوگا وہ زندہ ہو جائے گا. باقی کو تو یہ ہے نا کہ بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے, لیکن حضور صرف کن فرما دے تو وہ چیز خود بخود زندہ ہو جاتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا. بیان کو اپنے مختصر کی طرف لے کے جاؤں گا اور ایک چیز سنتے ہیں. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اپنی کتاب الفتح الربانی کے اندر ایک مکالمہ لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کتا ہوتا ہے نا, کتے کے بارے میں آتا ہے کہ کتا جب اس کو گھر میں رکھا جاتا ہے تو وہ گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے, گھر میں کوئی گھس نہ پائے اس کی بھی حفاظت کرتا ہے. اور اس کے حوالے سے جب اپنے مالک کو جب دیکھتا ہے, یعنی جب اپنے مالک کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے دم ہلانا شروع کرتا ہے. اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے, یعنی ان کے جس جگہ اس کو رکھا گیا اس جگہ کی حفاظت کرتا ہے. اور باقی جب اپنے مالک کو دیکھتا ہے تو جب بھی وہ دم ہلاتا ہے. اور اس کے بارے میں کیا آتا ہے کتے کے بارے میں, جب رات کا وقت آتا ہے اس بارے میں تو رات کے وقت اس کو صرف چند لقمے دے دیتا ہے, اس کا جو مالک ہے چند لقمے دے دیتا ہے. لیکن کتے کا کیا کام ہوتا ہے, پھر بھی اپنے مالک کو وہ دم ہلاتا ہے, وہ پھر بھی دم ہلاتا ہے. ادھر آپ مثال پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کتے کا ایسا حال ہے, ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس رب کریم نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا اور ہم دن میں اس کا کتنی مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں. وہ کتے کا حال کیا ہے کہ کتا اپنے مالک کو دیکھتا ہے, چند لوگ میں صرف اس کو کھانے مل جاتے ہیں تو مالک کو دیکھ کے دم ہلاتا ہے. وہ بھی مالک کا وہ شکر ادا کرتا ہے کہ مالک نے کھانا کھلا دیا. لیکن وہ جب ہم انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا, اتنے انعام و کرام سے نوازا, تو پھر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. پہلے کے دور بہت اچھے تھے, میری تو عمر اتنی نہیں ہے, لیکن اگر پہلے کے لوگ سے دیکھا جائے 35 سے 40 سال پیچھے چلے جائے تو پہلے کے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ کسی کو اگر شادی میں جانا بھی ہے تو یار میں آپ کا جوڑا لے لوں گا, مجھے جوڑا چاہیے اور مجھے دے دیجیے گا. تو پہلے منع بھی نہیں کرتے تھے لوگ. پہلے کے دور میں اس لیے ہوتا تھا چلے آپ دے دیں پھر مجھے واپس کر دیجیے گا. لیکن آج کے دور میں ہمارے پاس کیا ہے کہ جو کپڑے ہم نے کپڑے پہن لیے اس کا واپس پہننے کا موقع بھی نہیں آتا. اتنے کپڑے ہمارے پاس کثیر و ڈھیر ہو چکے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہم ادا نہیں کرتے. ہمیں اس نے کھانا کھلایا, اس نے ہمیں کھانا پلایا, ساری چیزیں, صبح کا کھانا وہ کھلاتا ہے, پتہ نہیں دوپہر کہاں سے آیا, سب وہ دے گا. اس سب کی اسباب کون ہے, وہی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب 16 سال کی عمر میں جب حج پہ گئے نا تو وہاں پہ اصحاب صفہ کا ایک چبوترا لگا ہوا تھا. آپ تابعی ہیں, تابعی کہتے ہیں جس نے صحابی کی زیارت کی. آپ نے صحابی کی جب زیارت کی تو اس میں ایک حدیث مبارکہ چل رہی تھی. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بندہ دین کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اس کا جو رزق کا ذمہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے. سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے حدیث مبارکہ سنی تو پھر میں نے آج تک اپنے رزق کا ٹینشن لی نہیں ہے. میں نے آج تک اپنی رزق کی ٹینشن لی نہیں کہ رزق کہاں سے آیا, دینے والا کون ہے, وہی ہے. مسبب الاسباب, اسباب کو پیدا کرنے والا کون ہے, وہی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جس نے اللہ پر بھروسہ کیا تو وہی اس کو کافی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمیں اللہ کافی ہے اور کتنا اچھا ہمیں کارساز ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور آج کل کیا ہوتا ہے, اگر لوگوں سے پوچھا جائے, پہلے کے دور میں پوچھا جاتا تھا کہ اگر آج کے دور میں پوچھا جائے حضرت کیا حال ہے, تو پہلے کے دور میں بولتے تھے شکر ہے, آج کے دور میں بولتے شکر ہے. آج کل ہم نے اس کا بھی مذاق بنا لیا.
اور اسی حوالے سے آج کل اگر سے پوچھا جائے حضرت کیا حال ہے آپ کے، بس وہی چاہتے ہیں، بس معاملہ بس گزر رہے، دن گزر رہے. استغفراللہ یار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، آنکھ دی، ہاتھ دیے، ناک دی، بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دیے، انہوں نے وہی چاہ رہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا نہیں کر رہے، ناشکری تک ہم کر رہے ہیں. سیدی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں شکر ادا کرنے کی بھی ہمیں ایک واعظ فرمایا کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں. ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چھیڑتے ہیں کہ سیدی موسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آج کل ہمارے عمل کیا ہے کہ کچھ مصطفیٰ رسول ایسے ہو گئے کہ جو حضور کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، حضور کے خاکے بنائے جاتے ہیں. بے وقوف کو کون سمجھائے، بد عقلوں کو کون سمجھائے کہ خاک تو خاکیوں کے بنائے جاتے ہیں، میرے حضور تو پیکر نور ہے، میرے حضور تو نور کے پیکر ہیں. ان کو کون سمجھائے بے وقوف بد عقلوں کو کہ یہ حضور کے خاکے بنا رہے ہیں. خاکے تو اس کے بنائے جاتے ہیں جو خاکی ہو، میرے حضور تو خود نور کے پیکر ہیں، حضور تو خود نور کے پیکر ہیں. اور آج ہم یہ بات دیکھیں حضور کے بارے میں، کوئی کتنی بھی کرتی جائے، کوئی کتنا بھی بکواس کرتا جائے، میرے حضور کا چرچا ہر سال بڑھتا ہی رہتا ہے. حضور کا چرچا ہر سال بڑھتا ہی رہتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا. اس کا جو ذمہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا. میرے امام بولے نا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. یہ مختصر گفتگو کی طالب علم کی حیثیت سے کچھ اپنا سبق یاد کر کے لایا تھا اور آپ کی بارگاہ میں میں نے پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے آج ایسا مقام مرتبہ چل رہا ہے، یہ رات ایسی ہے کہ آپ ولایت کے جو چیٹے ہوتے ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سوالات مشرقی محفل ہوتی ہے، اس میں بھی انشاءاللہ ہوگی آپ کا محباب سے جائے. جس طرح ابھی شرکت کی ہے اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لیے ہم جمع ہوں اور اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کی برکات الگ ہی نظر آتی ہے. آپ محباب سے جائے اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو اس کے اندر ضرور شرکت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین رسول اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا العالمين مالك الملك. سوالات مرتبہ درود شریف پڑھا گیا اور منقبتیں پڑھی گئی، حمد پڑھی گئی، نعت پڑھی گئی، بیان کیا گیا. یا الہ العالمین مالک مولا خیرات تقسیم کی جائے گی. یا الہ العالمین مالک مولا سب کا سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ منظور فرما. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ عقیدۃ محبت نظرات پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. میرے حبیب کا نبی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، چاروں خلفاء اشرا مبشرہ، تمام صحابہ کرام، تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. لا الہ الا العالمین مالک مولا خصوصاً بخصوص سردار الاولیاء سیدی غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. لا الہ الا العالمین خصوصاً بخصوص میرے والد محترم حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر حافظ محمد شفیع قادری نقشبندی اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کبیر و مرشد حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد عبد الشکور فاروقی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر مفتی محمد بن جلی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تمام بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. لا الہ الا العالمین مالک مولا ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. لا الہ الا العالمین مالک مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. لا الہ الا العالمین مالک مولا ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. لا الہ الا العالمین مالک مولا آج حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ رات ہے. یا الہ العالمین مالک مولا تجھے ان کا ہی واسطہ دے، یہ تیرے محبوب ہے. یا الہ العالمین مالک مولا اپنے محبوب و مقبول بندوں کو واسطے کے صدقے یا الہ العالمین مالک مولا ہم سب کو آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین مالک مولا شیطان کے شر سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین مالک مولا جس طرح انہوں نے
اپنے نفس کی ریاضت و مجاہدات کیے، یا الہ العالمین مالک مولا ہم سب کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین مالک مولا ہم سب کی پریشانی کو دور فرما دے، یا الہ العالمین مالک مولا ہم میں سے جو پریشان ہیں، یا الہ العالمین مالک مولا تمام کی پریشانی کو خوشحال فرما دے، یا الہ العالمین مالک مولا جو بیمار ہے، یا الہ العالمین مالک مولا ہر ایک کی بیماری کو تو جانتا ہے، شفا دینے والا بھی تو ہی ہے، یا الہ العالمین مالک مولا حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے توسل سے یا الہ العالمین مالک مولا ان کو جو واسطہ دیتے ہیں، یا الہ العالمین مالک مولا ان کے سب کے جو بیمار ہیں، یا الہ العالمین مالک مولا تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، یا الہ العالمین مالک مولا تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، یا الہ العالمین مالک مولا سب کے حال پر رحم فرما، یا الہ العالمین مالک مولا ان کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین مالک مولا بیان میں جو کچھ سنا، یا الہ العالمین مالک مولا اس طرح ماں باپ کی خدمت کرنے کا ان کو موقع ملا، یا الہ العالمین مالک مولا ہم سب کو بھی ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین مالک مولا جتنے بھی اکابر سنت ہیں، یا الہ العالمین مالک مولا تمام کو دراز عمر کا خیر و عافیت نصیب فرما، یا الہ العالمین مالک مولا اس طرح تو نے ان سے دین کی خدمت لی، یا الہ العالمین مالک مولا ہم سب کو بھی دین مدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم واله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔